دوسری اذان کا موقع وہ تھا جب بیت المقدس فتح ہوا، جب قبلہ اول فتح ہوا، اس موقع پر بھی آپ وہاں چونکہ شام میں ہی تھے تو آپ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر، آپ کو میں نے واقعہ پورا سنایا ہوا ہے کہ وہ صلح کے ساتھ فتح ہوا تھا، چابیاں سپرد کی گئی تھی بیت المقدس کی، حضرت عمر تشریف لے گئے تھے۔ ان کفار نے کہا تھا کہ اگر آپ کے امیر المومنین چل کے آ جائیں تو ہم چابیاں خود شہر کی سپرد کر کے شہر آپ کے سپرد کر دیں گے۔ یہ شان تھی حضرت عمر کی، واقعہ بھی تفصیل یہاں بیان کر چکے ہیں، اب اس کو دہرانے کا موقع نہیں ہے۔ جب آپ نے وہاں پہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جو خانہ کعبہ کی طرف ہے، پہلے تو مسجد اقصیٰ کا رخ نہیں تھا نا، اب آپ نے مسجد اقصیٰ کا رخ رکھا کس کی طرف؟ خانہ کعبہ شی کی طرف، وگرنہ پہلے یہ قبلہ اول تھا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو آپ نے اذان پہلی جب دینے کا ارادہ ہوا تو آپ نے حضرت بلال سے فرمائش کی کہ آپ ہمیں وہ اذان سنائیں جو آپ نے بیت اللہ فتح کرتے وقت، جب بیت اللہ فتح ہوا تھا تب بھی آپ نے اذان پڑھی تھی، اب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو آپ ہی اذان پڑھیں۔ تو آپ ان کی بات کو ٹال نہ سکے تو آپ نے اذان پڑھی۔ جب اذان پڑھی تو اکابر صحابہ اکرام رونے لگے، یہاں تک کہ حضرت عمر کی روتے روتے ہچکی بند گئی۔ کیوں؟ اذان تو وہی اذان ہے، لیکن انہیں یاد آ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی۔ ابو عبیدہ ابن الجراح لشکر اسلام کے سردار تھے، وہ بھی رو رہے تھے۔ معاذ ابن جبل، یہ کچھ مزاح کے حوالے سے مشہور تھے صحابہ کرام میں کہ مزاح بھی کرتے تھے، حالانکہ بڑے جید عالم تھے، لیکن ان کی بھی یہ حالت تھی کہ لوگوں نے کبھی ان کی یہ حالت دیکھی نہیں تھی روتے ہوئے۔ معاذ ابن جبل وہ بھی اس موقع پہ موجود تھے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ صحابہ کرام میں عشق رسالت کا ایسا جذبہ تھا کہ اذان سنتے حضرت بلال کی، لیکن یاد آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے عہد مبارک میں حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے۔ یہ ہے سچے عاشق رسول، اور جن کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے، جب ذکر کرتے ہیں تو سرکار کی یاد آتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہانے لگ جاتے ہیں۔ شام ہی میں آپ کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے آپ کی زوجہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نزع کی کیفیت طاری ہوئی، دنیا سے جانے لگے، تو بیوی کہتی واہ حزنا ہو، ہائے غم کی بات کہ آج میرا شوہر دنیا سے جا رہا ہے، اس پہ نزع کی کیفیت طاری ہے۔ اس موقع پتہ ہے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا یہ کیوں کہتی ہو ہائے غم کی بات؟ یہ کہو واہ تربا ہو، ہاں خوشی کی بات ہے۔ کوئی موت کے بھی خوشی کی بات کرتے ہیں؟ کہا خوشی کی بات کیوں؟ آپ نے یہ فرمایا غدن نلقل احبہ محمد و صحبہ، کہ آج تو یہ موت کا دن ہے، لیکن پتہ ہے کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا، ان کے صحابہ سے ملاقات کروں گا، لہذا میرے لیے موت غم کی بات نہیں ہے، میرے لیے تو وصال محبوب کی بات ہے۔ یہ تو محبوب سے وصال کا مجدہ لے کے آ رہی ہے کہ یہ دنیا میں چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج بھی آپ کا ذکر مبارک کا ڈنکا بج رہا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک پوری نظم آپ کی شان میں لکھی ہے، اس میں یہ سوال کرتے ہیں کہ سکندر رومی، اس سے تقابل کرتے ہیں، سکندر رومی جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی تھی، آج اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہے دنیا میں، بلکہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ کوئی سکندر رومی بھی تھا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہ سکندر رومی ہے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرنے والا، یہ رسول اللہ کا غلام ہے جس کا آج بھی ڈنکا بج رہا ہے جی۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا اور حبشی کو دوام ہے، رومی فنا ہوا اور حبشی کو دوام ہے۔ دوام کا مطلب ہمیشگی، کہ رومی سکندر جو تھا وہ فنا ہو گیا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اور عشق رسول اللہ کا یہ ثمرہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے، قیامت والے دن بھی ہوگا، جنت میں بھی ہوگا۔ کیسے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بلال مجھے اپنی نیکی تو بتاؤ، کیا نیکی تم کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنی سواری سے آگے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے، تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے۔
اب یہاں رک کر ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونا ہے، تو آپ سے آگے کون جا سکتا ہے؟ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جو خادم ہوتے ہیں، جس نے سواری کی، نکیل پکڑی ہو، وہ صورتاً تو آگے ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں، تو اس لحاظ سے خادمانہ طور پر آپ کی چاپ آگے آگے سنی گئی۔ فرمایا کیا سبب ہے کہ میں نے وہاں پر بھی تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ یہاں رک کر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، جو نبی 7 آسمانوں سے اوپر جا کر مکے میں چلتے ہوئے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سن لے، کیا وہ سبز گنبد میں ہمارا درود نہیں سن سکتا؟ ہاں جی، تو فرمایا کیا کام کرتے ہو تم، کیا نیکی کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اور تو کوئی نیکی میرے علم میں نہیں ہے۔ دیکھو کتنی عاجزی ہے، وگرنہ نیکیاں گنوانا شروع کر دیتے، یہ بھی نیکی میں کرتا ہوں، یہ بھی نیکی کرتا ہوں۔ کہا اور تو کوئی نیکی میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اتنا کام ضرور کرتا ہوں کہ جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کر لیتا ہوں تو جتنا اللہ توفیق دیتا ہے اتنی میں نماز پڑھ لیتا ہوں، یعنی جسے تحیت الوضو کہتے ہیں، وہ میں نفل پڑھ لیتا ہوں۔ تو ممکن ہے اس وجہ سے اللہ نے مجھے یہ شان دی ہو کہ قدموں کی آہٹ جنت میں سنی گئی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عشق رسالت کے جذبے اپنے سینے میں منور کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔